ان اللہ غفور الرحیم، فرمایا سن لو بے شک اللہ جو ہے یہ مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ میں نے ایک اصول جو ہے وہ قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ جو چیزیں مطلقاً حرام ہوتی ہیں، جو واضح طور پر حرام ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی کسی نہ کسی پہلو میں، کسی نہ کسی خاص سچویشن میں، کسی نہ کسی خاص جو ہے وہ مرحلے پر جا کر اس چیز کا بھی ایک دوسرا پہلو ضرور موجود ہوتا ہے جہاں پر وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے اس وقت میں استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، بلا غیر باغ بلا عاد، نہ تو بندہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ ہی حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا۔ مثلا فقہا نے بیان فرمایا، علماء نے، کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی سچویشن میں مبتلا ہو گیا ہو کہ بھوک کی وجہ سے اس کو مرنے کا خطرہ ہو، بھوک کی وجہ سے اسے مرنے کا خطرہ ہو، اور وہ ایسی سچویشن میں موجود ہو کہ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی حلال طیب پاکیزہ چیز نہ ہو، اور اس کو یہ امکان ہو کہ وہ صرف بھوک کی وجہ سے مر جائے گا، نہ پانی ملے، نہ کوئی پھل ملے، نہ کوئی سبزی ملے، کوئی بھی چیز نہ ملے، وہ کسی ایسے جنگل بیابان میں، کسی صحرا میں اچانک ہی بندہ ایسا ہو جائے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید یہ باتیں بڑی مشکل ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھ لیں کہ انسان کے حالات بدلتے ہوئے پل بھی نہیں لگتا، پل بھی نہیں لگتا، جس طرح اس کی موت کو آتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا نا، ایک لمحے سے پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے جو تاریخ عالم اس وقت ہے، اس تاریخ عالم میں آپ اگر دیکھیں تو یہ قریب قریب ہمارے واقعات ہیں کہ سونامی کی ایک لہر آتی ہے تو لاکھوں لوگ جو ایک لمحہ پہلے کروڑ پتی ہوتے ہیں، جو ایک لمحہ پہلے ملینئر ہوتے ہیں، جو ایک لمحہ پہلے محلات میں سونے والے ہوتے ہیں، سونامی کی ایک لہر بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیروں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتی ہے۔ مظفر آباد کے زلزلے کا ایک جھٹکا بڑے بڑے شہنشاہوں کو، وقت اللہ تعالی ہر ایک کو محفوظ رکھے، جو امداد دینے والے تھے امداد لینے والوں کی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں حالات و واقعات بدلتے پل بھی نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنا چاہیے۔ بڑے بڑے محلات والے جو ہیں وہ لمحہ بھر میں گداگروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ فریجیں فروٹ کے ساتھ، کھانوں کے ساتھ بھری نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ سب کی بھری رکھے، لیکن ایک سچویشن ہوتی ہے، وہی انسان جو کبھی بادشاہ ہوتا ہے وہی فقیر ہو جاتا ہے، وہی جو شہنشاہ ہوتا ہے وہ عوام ہو جاتا ہے، وہی جس کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہ تنے تنہا پھانسی کے تختوں پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو جاتا ہے۔ اب ایک سچویشن ہے، ایک بندہ 50 سال حلال کھاتا رہا، مگر اس پر کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ اچانک نہ اس کھانے کا ملا نہ پینے کا ملا، اور مسلسل بھوک کے بعد اس کو موت نظر آنے لگ گئی۔ اب جو موت کو سامنے دیکھا تو سوائے اس کے کہ اس کو کوئی حرام مل جائے اس کی زندگی بچتی نہیں ہے۔ جب اس کو کوئی حرام بھی مل گیا، حتیٰ کہ مردار مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عین وقت کے اس لمحہ میں کہ اگر اس کو اپنی زندگی بچانے کے لیے مردار بھی کھانا پڑے، اس شرط کے ساتھ کہ نہ تو دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آئے اور نہ ہی حد سے زیادہ بڑھے، نہ ہی حد سے زیادہ بڑھے، یعنی اتنا ہی استعمال کرے جتنا کہ اس کی زندگی بچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی میں ایک اصول دے رہا ہوں کہ کم و بیش جتنے بھی حرام ہوتے ہیں اس نوعیت کے، ان کے اندر کسی نہ کسی مخصوص سچویشن میں جا کر ان کے اندر جواز کی، ان کے جائز ہونے کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہوتی ہے۔
بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ غیبت کرنا جو ہے وہ حرام ہے. غیبت کرنا کیا ہے بولیے؟ حرام ہے، مطلقاً حرام ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا کرنا ایک انسان اس محفل میں مجلس میں موجود نہ بھی ہو تو اس وقت بھی ان کا کرنا جائز ہوتا ہے. اس وقت بھی ان کا کرنا جائز ہوتا ہے. اور جب تک یہ دونوں پہلو بیان نہ کیے جائیں اور عوام کو اطلاع نہ کی جائے، مسلمانوں کو نہ بتائے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دیر تک تبلیغ دین کا حق ادا نہیں ہوتا. آپ مسلسل ایک چیز کو بیان کرتے رہیں، مسلسل. ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. بولیے، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. اگر آپ ایک تصویر لے لیں، بلدے لے لیں، کوئی پکچر لے لیں، تو وہ تصویر ایک طرف سے نین نقش ہوتے ہیں، چہرہ مہرا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے وہ بالکل سادی ہوتی ہے. آپ یوں کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اگر آپ غور فرمائیں، یہ ہاتھ ہے. توجہ ادھر رکھیں، یہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ ہے. اب ہاتھ ایک ہی ہے، اس کی یہ شکل اور ہے، یہ شکل اور ہے. جو نرمی ملائمت اس سائڈ پہ ہے وہ اس سائڈ پہ موجود نہیں، حالانکہ ہاتھ ایک ہی ہے. اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال ہر جو دین کا مسئلہ ہے اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں، کئی پہلو. لیکن جب ایک بندہ مسلسل ایک پہلو سنتا ہے اور دوسرے پہلو کی اسے خبر نہیں ہوتی. اگر یہ آپ غیبت کا ہی مسئلہ لے لیں، ہر شخص کو، جتنے بھی مسلمان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، طلباء ہیں، ہر شخص کو پتا ہے کہ غیبت کرنا، بولیے، حرام ہے. کیا ہے غیبت کرنا؟ سارے بولے غیبت کرنا حرام ہے. اب اگر آپ مسلسل اس کو سنتے چلے جائیں حتیٰ کہ بچہ جوان ہو جائے، جوان ادھیڑ عمری میں چلا جائے، یعنی وہ لوگ جو 10 15 20 سال سے مساجد مراکز میں آنے جانے والے ہیں یا ٹی وی چینلز دینی جو ہیں ان کو سننے والے ہیں، تو ان کے یہ علم میں ہے کہ غیبت کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اچھا، اگر آپ مسلسل ایک ہی بات یہ کرتے چلے جائیں اور اسی کا دوسرا پہلو جو ہے کہ کن کن مواقع پر بات کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوتا، وہ آپ بیان نہ کریں، جو کہ اکثر نہیں کیا جاتا، تو اس کے کم سے کم میں سمجھتا ہوں دو نتائج جو ہیں وہ ظاہر ضرور ہوں گے. اس کے دو ریزلٹس ضرور نکلیں گے. ایک کیا؟ ایک یہ ہوگا کہ جب اگر ایک بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم دیا، وہ کسی محفل مجلس، یہ 10 15 8 10 بندوں میں بیٹھا ہوا، وہ کسی ایسے شخص کی بات کر رہا ہو جو کہ اس مجلس میں موجود نہ ہو، اور وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہو، اس کو خبر ہو مسائل کی کہ یہ بات کرنا غیبت میں شامل نہیں ہے، اور اس کے پاس ایک وہ بندہ بیٹھا ہو جس نے صرف تصویر کا ایک پہلو دیکھا ہے، جس نے مسئلے کا صرف ایک پہلو سنا ہوا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے. اس نے تو ایک پہلو سنا، اب جو بات کر رہا ہے اس کو خبر ہے کہ یہ بات کرنا کسی بندے کی عدم موجودگی میں بھی، غیر موجودگی میں بھی، ابسنس میں بھی، غیر حاضری میں بھی، یہ بات کرنا غیبت نہیں ہے، وہ کر رہا ہے. اب اسے جو ایک نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اسی مجلس میں بیٹھا، چلو زبان سے نہ بھی بولے، وہ دل میں ہی یہ خیال کر لے، یار یہ تو اچھا خاصا پڑھا لکھا سیانہ آدمی ہے، یہ بھی غیبت کر رہا ہے. اب یہ خیال کر لینا یہ مومن کے متعلق ایک حرام کی بدگمانی کر لینا ہے، کیونکہ غیبت کرنا تو حرام ہے. اب ایسا سمجھ لینا کہ یہ غیبت کر رہا ہے، بے شک وہ غیبت نہ ہو، ایسا سمجھ لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مومن کے متعلق کسی نے حرام کی بدگمانی کر ڈالی. دوسرا اس کا جو پہلو جو ہے جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل ایک بات سننے سے اور اس کا دوسرا پہلو نہ سمجھنے سے، دوسرا پہلو نہ سمجھنے سے بندہ جو ہے وہ فکری طور پر ان بیلنس ہو جاتا ہے. وہ مسلسل آپ ایک ہی مسئلہ بیان کرتے ہیں، اسی کا دوسرا پہلو بیان نہ کریں تو بندہ جو ہے وہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے.
پھر اس کو یہ خبر نہیں رہتی کہ یہ کام اس وقت کرنا تھا، یہ اس وقت کرنا تھا، وہ بندہ معتدل نہیں رہتا، اور الٹیمیٹلی جا کے کہیں فرقہ